نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی حکم ہے، جب کوئی اس حکم کو مانتا ہے تو اس لیے کامیاب ہے کہ اس میں تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کی برکت رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے وہ بات جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے فرض ہونے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہی وہ ایک حکم ہے جس کی عطا و سخا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر یہ تین انعام کرتا ہے۔ یہ تین انعام رمضان مبارک کے روزے میں تین اشروں کے نام سے ہیں کہ رحمت دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے اور عافیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا میں داخل کرتا ہے۔ کوئی ان باتوں کو جانتا ہے تو پہلی بڑی بات جو تین اشروں سے پہلے ہے، جو تین عطاؤں سے پہلے ہے، جو اپنی حقیقت آپ رکھتی ہے، اپنی رحمت آپ رکھتی ہے، اپنی محبت آپ رکھتی ہے، وہ ہے ایک بات، اللہ کا حکم۔ یہ حکم ماننے والا ہے، کمی ہو جاتی ہے تو حکم مان لیتا ہے۔ یہ حکم ماننے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو ساری کمیاں دور ہو جاتی ہیں، عطا ہو جاتی ہے۔ پہلا حکم جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ لا تقربوا ھذہ الشجرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام مان لیتے ہیں، پھر مانتے مانتے بھول جاتے ہیں، حکم چھوٹ جاتا ہے، پکڑ ہو جاتی ہے کہ حکم کیوں نہیں مانا، کیونکہ حکم ماننا فرض ہے نا۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو حکم ماننا فرض ہوتا ہے، جب اللہ عبادت کی تعلیم دیتا ہے تو عبادت کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ کہیں ایسے نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کا فرمایا ہی نہیں ہے، حکم دیا ہے، تعلیم نہیں حکم دیا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور شیطان کو کیا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا۔ اب بات دوسری شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے
معافی بھی ہو جاتی ہے، تلافی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جدھر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، شیطان کافر ہو گیا۔ یہ پہلی پہلی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جو حکم نہیں مانتا، ایک وہ ہے جس سے حکم چھوٹ جاتا ہے۔ چھوٹ جانے والا جب دوبارہ اپنے اللہ پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے غرور کیا، تکبر کیا، تکبر کے اندر انکار کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف تو نہیں فرماتا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنمی بنا دیتا ہے۔ تیسرا بھی ایک ہے، اس کی طرف دھیان نہیں کسی کا گیا، اس کی طرف صرف مومن کا دھیان جاتا ہے، صرف نبی رسولوں کی تابعداری کرنے والے کا دھیان جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے والوں کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے، ان کا دھیان جاتا ہے جن سے کفر شرک نہیں ہوا، تواضع کیا ہے، جنہوں نے عاجزی کی ہے، جنہوں نے انکساری کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چھوٹ جائے تو فوراً اللہ پروردگار کے حکم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حکم ماننا ہے۔ جو حکم نہیں مانتا، پہلے دیتا ہی اللہ حکم ہے، تعلیم پہلے نہیں دیتا، پہلے حکم دیتا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حکم ماننے والا پہلے حکم مانتا ہے، مسلمان مومن ہو جاتا ہے، شیطان نہیں رہ جاتا، شیطان نہیں رہ جاتا۔ دیکھ لو شیطان نے کیا کیا؟ غرور کیا، ابا غرور کیا، واستکبرا غرور کیا۔ غرور میں کیا کیا؟ ابا انکار کر دیا۔ شیطان رہ گیا نا؟ کہ ابھی شیطان ہوا ہے؟ غرور تو پہلے موجود تھا، تکبر تو پہلے موجود تھا، انکار تو پہلے موجود تھا، انکار کر رہی ہیں۔ دوسرا دیکھیے آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا، مجھ پر رحم فرما دے۔ بھول گیا تھا نا، جان کے تو کیا نہیں تھا، اس نے جان کے کیا تھا، اس میں غرور تھا، تکبر تھا، اس میں بھول تھی۔ اللہ خود بتا رہا ہے پہلے جو شیطان میں ہے وہ پہلے آدم میں موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بھول۔ اسی لیے انسان بھی انسان کو کہتے ہیں کہ بھول بھی جاتا ہے۔ بات اب دوبارہ واپس ہم آتے ہیں کہ ایک کفر شرک جو ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ امام ہوتا ہے فرشتوں کا، کیا ہوتا ہے جی؟ مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مومن ہوتا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، حکم نہیں مانتا، وہ ماں باپ کا حکم بھی نہیں مانتا۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ اپنے سائیں جی کا بھی حکم نہیں مانتا۔ میں آج جو بتا رہا ہوں نا آپ دیکھ لینا جا کے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں مانتا۔ پہلے وہ حکم ہے، جب اس نے وہ حکم نہیں مانا
پہلے اس میں غرور تکبر ہے، پہلے اس میں جب وہ چیز ہے تو کیا ہوگا؟ اب اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا، کہ استکبار، غرور، تواضع نہ رکھنے والا کیا کرے گا؟ میرا حکم نہیں مانے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ایک ارشاد پاک ہے، فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ پہلے ہے تو کرتے ہیں نا، وہ پہلے جان ہے تو تب ہی حرکت کرتے ہیں نا، اور اگر پہلے جان نہیں ہے، مردہ ہے، وہ حرکت کیسے کر سکے گا؟ یہ پہلے والے لوگ جو ہیں، یہ الاولون السابقون، یہ پہلے والے لوگ کامیاب ہیں، اور بعد میں ان کے نمونے پر چلنے والے کامیاب ہیں۔ ایک تیسرا بھی ہے، پہلے دو جان لو۔ پہلا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی عبادت میں حکم دیتا ہے، بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، صرف حکم ہوتا ہے لا تقربوا حاذی شجرہ، درخت کے قریب نہ جاؤ۔ ماں کی ملاقات جو ہے وہ حرمت والی ہے، لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، صرف حکم ہوگا۔ حکم عبادت ہے، عبادت میں اپنا حکم فرض کیا ہے، جو میں نے حکم دیا وہ پورا کرنا، بس۔ دوسری عبادت تعلیم میں ہوگی، جب تک کوئی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، وہ جو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے دوست بن جاؤ، نبی رسول کی محبت والے بن جاؤ، بن نہیں سکے گا۔ یہ دوسری عبادت جو کہ تعلیم سے ہے، یہ صرف اور صرف اسے ملی ہے جو پہلے سے نہ غرور رکھتا ہے، نہ تکبر رکھتا ہے، اور نہ جو حکم میں عبادت ہے اس کو چھوڑنے والا ہے، اسے یہ عبادت ملی ہے تعلیم والی۔ ورنہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ماں کو راضی کر سکتا ہے، نہ سائیں جی کو راضی کر سکتا ہے، نہ نبی رسول کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو تو راضی اس لیے نہیں کر سکتا، اللہ کا تو حکم ہی نہیں مانتا، شیطان ہے۔ مسلمانوں میں وہ منافق ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے منافق ہے کہ شیطان نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو اللہ پروردگار نے اسے بتا دیا کہ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، تو کافر ہو گیا ہے، اب مجھے اور آپ کو کون بتائے گا کہ میں کافر ہوں یا منافق؟ کافر تو اللہ بتا سکتا اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب جب کوئی کافر ہو جائے گا، مسلمانوں میں ہوگا، تو وہ منافق کہیں گے ہم اسے کہ جتنے بھی کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بھی اس کا منافقوں والا ہوتا ہے، وہی آتی نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے تو منافق ہے، اب کیا وہ ہوگا؟ نہ وہ مسلمان ہے، مذبذبین بین ذالک، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، اب کیا ہے؟ منافق ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ اب کیا ہوگا؟ بس ایک ہی بات ہوگی، جب اللہ کا حکم میں عبادت ہوگی تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا۔ روزہ رکھو، روزے میں کون سی تعلیم ہے کہ یہ پڑھ کے، دعائے قنوت پڑھ کے، یہ پڑھ کے، یہ پڑھ کے روزہ رکھنا ہے؟ کھانا کھا کے روزہ رکھ لینا ہے، اور جب روزہ پورا ہو جائے کھانا کھا کے روزہ کھول دینا۔ یہ کوئی تعلیم تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا فطری عمل ہے۔
کون سی تعلیم حاصل کرو گے؟ حکم میں جو عبادت ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرتا ہوگا۔ یہ روزہ آیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے، یہ ہے پہلی عبادت۔ فرمایا اے ایمان والو، میرا حکم ہے روزہ رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ دیکھا نا وہی بات، نیک ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ، غوث ہو جاؤ، کتب ہو جاؤ، ابدال ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ وہ باتیں تو بڑی اونچی اونچی کرتا ہے، لیکن یہ ہو کیسے جاؤ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ وہ تمہاری تعلیم کریں۔ یہ تعلیمی عمل ہے۔ جب تعلیمی عمل آ جائے گا، یہ عمل صالح ہو جائے گا کہ ایک طرف وہی حکم ہے اللہ کا کہ روزہ رکھو، دوسری طرف حکم کی تعلیم میں روزہ رکھو، یعنی ایسا روزہ رکھو جو روزہ تمہیں متقی پرہیزگار بنا دے۔ اب روزہ تو رکھا ہے، وہ تو رکھ لیا ویسے ہی حکم مان کر، متقی کیسے ہونا؟ تعلیم سے ہونا۔ اور تعلیم ہوتی ہے اللہ کے بندے کا حکم ماننے سے۔ وہ تو اللہ کا حکم نہیں مانتا، مجھے بتاؤ یہ اللہ کے بندے کا حکم مانے گا؟ یہ امی کا حکم مانے گا؟ ابے کا حکم مانے گا؟ یہ نبی رسول کا حکم مانے گا؟ مانتا ہی نہیں ہے۔ مانے گا تو بعد کی بات ہے، ابھی نہیں مانتا، بعد میں کیا مانے گا؟ یہ نہیں مانتا، کیا ہے یہ؟ کافر ہے؟ کیا کہیں ہم اسے؟ منافق ہے؟ نہیں، نہ کافر ہے نہ منافق ہے۔ جو ہے وہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، حج زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو شیطان نے بھی تو خود دیا تھا سارا کچھ۔ خود دینے والی بات اگر ہوتی تو تعلیم کدھر جاتی؟ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ویسے رکھنا ہے، یہ ہے کر، یہ ساری تعلیم ہے پورے کی پوری۔ ورنہ الا الذین آمنوا، ایمان تو لے آیا ہے شیطان کی طرح۔ وہ عامل الصالحات کدھر ہے کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے ایک تو سجدہ کر، اور ایک سجدہ کس کو کر؟ آدم علیہ السلام کو کر۔ اب یہ تعلیم میں ہوگا، ورنہ سجدہ تو وہ کسی کو بھی کر سکتا تھا۔ یہ تعلیم میں ہونا ہے۔ اب تعلیم ہے تیسری وہ بات، پہلے اللہ کا حکم ہے، دوسری بات اللہ کا حکم ماننا ہے، تیسری بات تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ جب تک کوئی تعلیم نہیں حاصل کرتا اسے اس بات کا نہیں پتا کہ حکم اللہ پروردگار کی وحی ہے، اور حکم کی جو تعلیم ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، معلم ہے، مزکی ہے، وہ دیتا ہے۔ تو نے کیا مانا ہے؟ قسم خدا کی سچی بات اگر اس کو پتہ چلے نا، یہ بھی شیطان کی طرح تل ملانا شروع کر دے، یہ بھی کہے کہ مجھے شیطان کہتے ہو، اور نہیں بھائی ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ جو تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے مومن ہیں، تو یہ تو کیوں کہتا ہے؟ تو بھی نہ کہ تو بھی یہ نہ بات کہہ۔ اپنا تو بتاتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اگر اللہ بتاتا ہے نہیں تو ایمان لے کر آئے تو منافق ہے، پھر تجھے وٹ چڑھتے ہیں۔ اور نہ بھائی نہ، وٹ نہ چڑھیں، تعلیم دیکھ لے، یہ تعلیم ہے، اس میں تیرا بھی پتہ چل جاتا ہے، میرا بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ فلانے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کسی مفتی مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاگے اپنے آپ سے پوچھ لے، کرنے والا تو ہے سارا کچھ۔ آج ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہوا پڑا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عافیت کا مہینہ ہے۔ کوئی اس مہینے کے اندر آنے کی خوشی کرتا ہے پیش کر دیتا ہوں، اور جانے پر افسوس کرتا ہے تو میں اسے بے بہا انعام و اکرام دیتا ہوں، وہ مہربانیاں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے کہ ماں کو دیکھ کر جب وہ خوش ہوتا ہے تو بے بہا میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جب اللہ کے بندے کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے میں اس سے بے بہا خوش ہوتا ہوں۔ اور یہ وہ خوشیاں ہیں جب اسے ملتی ہیں تو کہتا ہے اللہ پوری زندگی رمضان ہو۔
یہ کسے ملا ہے؟ یہ اسے نہیں ملا جو رمضان کے آنے پر خوش نہیں ہوتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا. اور تین ہی تو یہ چیزیں ہیں. ایک اللہ کا حکم ہے وہ ماننا ہے، اللہ کا حکم وہ ماننا ہے. جس نے وہ پہلا حکم نہیں مانا وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے، وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا؟ شیطان فرشتوں کا امام ہے، کیا ہو گیا؟ کافر نہیں ہو گیا؟ دوسرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بھول گئے، درخت کے قریب نہ جانے کا فرمایا تھا، بھول گئے، چلے گئے، اللہ نے پکڑ کر لی، جنت سے نکال دیے. اور اگر توبہ استغفار ان کی قبول نہ ہوتی تو وہاں شیطان جو تھا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. یہاں نمونہ جو بنایا جاتا ہے، کون بنایا جاتا ہے؟ جو پہلے مومن ہوتا ہے اسی کو ہی نمونہ بنایا جائے گا نا، کیا لو دیکھ لو. یہ دوسرا ہو گیا. اب تیسرا بھی ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ جس نے عبادت جو تعلیم میں فرض ہے اس کو پورا نہیں کیا تھا. وہ ہے قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا. اب وہ لعنتی ہے تو شیطان بھی لعنتی ہے، یہ بھی لعنتی. ایک ہی رحمت والا ہے، ایک ہی مغفرت والا ہے، ایک ہی عافیت والا ہے، وہ اللہ کا بندہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بس جو ان کی نقش قدم پر ہوں گے ہیں قیامت تک، اللہ پروردگار انہیں رحمت بھی عطا کرے گا، ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور انہیں عافیت میں بھی جگہ دے گا. ورنہ پہلا شیطان ہو گیا ہے اور دوسرا قابیل ہو گیا ہے. اور جتنا کوئی قتل دنیا میں ہوگا، ساروں کا گناہ جو ہے کوئی بھی قتل کرے یہ قابیل پر بھی پڑے گا. اسے تعلیم دی گئی تھی، اسے تعلیم دی گئی تھی کہ صبح کی شادی شام کے ساتھ، شام کی شادی صبح کے ساتھ ہوگی. یہ تعلیم کے اندر ہونی تھی، جو تعلیم دی گئی تھی اس میں ہونی تھی. اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. نہیں، میں نے نہیں ایسے کرنا، تو نے کیا کرنا کر کے دیکھ لے. پھر لعنت لینی ہے، یہ لعنت لینے کا کاروبار ہے. اس لیے یاد رکھو، میں آج آپ کو ایک بات جو سمجھا ہوں وہ بتانے لگا ہوں کہ اپنے چھوٹوں کو نا اور اپنے طالب علموں کو حکم نہ دیا کرو، حکم نہ دیا کرو. اللہ کا حکم کافی ہے. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے ماں باپ کا کہنا مانو، اللہ نے حکم دیا ہوا اپنے سائیں جی کا کہنا مانو، اللہ نے حکم دیا ہوا اپنے نبی رسول اللہ السلام کا کہنا مانا کرو. یہ اللہ نے حکم جو دیا یہی کافی ہے، یہی ان کو بتایا کرو. خود حکم اس لیے نہ دیا کرو. ہم بھی تو یہی حکم دیں گے نا کہ اللہ کا کہنا مانا کرو. ہم نے بھی تو وہی حکم دینا ہے نا، اللہ نے بھی تو یہی حکم دیا ہے نا کہ ماں باپ کا کہنا مانو، اپنے استاد کا کہنا مانو، اپنے سائیں جی کا، اپنے نبی رسول کا کہنا مانو. جب ہم نے حکم وہی دینا ہے تو ہم اپنی اولاد کو اللہ کا حکم دیں، بس یہی ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم اگر کوئی آج چھوڑے گا، آج انکار بھی کر دے گا، کل کو کسی اللہ کے بندے کی تعلیم سے وہ اللہ کے بندے کا حکم ماننے والا ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ پر ایمان لے آئے گا. اور اگر آج اللہ کے بندے کا اس نے انکار کر دیا، سائیں جی کا انکار کر دیا، ماں باپ کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، تو وہاں بھی تو شیطان نے جب کہا تھا میں نہیں مانتا، اس کا کیا اثر نشر ہوا تھا؟ اور یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے، یہی تو اللہ نے تو دیا ہے نا، ماں باپ کا کہنا مانو، نبی رسول کا کہنا مانو. یہ میرا اور آپ کا حکم تو نہیں ہے نا. ایک وقت تھا حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی. عاجز کو اس وقت نا اتنی یہ بات سمجھ میں نہیں لگی تھی پریکٹیکلی. اب جتنی پریکٹیکلی سمجھ لگی ہے نا تو بتانے میں جو چیز ہے نا اب، پہلے وہ نہیں تھی.
آپ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے یہ بات. وہ پریکٹیکلی جب بندہ یہ کرتا ہے نا چیزیں، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے. اللہ اپنے بندے سے تواضع چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے سے عاجزی چاہتا ہے، انکساری چاہتا ہے. تواضع پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کا حکم مان لینا، اپنی ہر بات اللہ کے حکم کے سامنے ختم کر دینا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بے ایمان ہوتے ہیں، ان میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نہیں مانتے. اور ایک دماغ جو ہے نا ان کا، وہ دماغ سلیم نہیں ہوتا. ایسے کہہ دو کہ قلب سلیم نہیں ان کا ہوتا. یہ دو کمیاں ہیں. پہلی کمی والا بے ایمان جو ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم جو ہے کہ یہ حرام ہے وہ نہیں مانتا، کافر مشرک ہوتا ہے وہ. اس میں اللہ نے کہا ہوتا ہے یہ حرام ہے، بس یہ نہیں کرنا. ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کہا ہوتا ہے بس. اور دوسری عبادت جو اللہ فرض کرتا ہے، اس میں ایک حرام کا منع نہیں کیا ہوتا. اس میں عبادت حلال کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ حلال تعلیم سے کی جاتی ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتا اس میں. جو تعلیم حاصل کر کے کرتا ہے نا، وہ یا تو عمل اس کا جو ادا کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے یا اس میں شر ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہوتی. اور جب وہ عمل صالح ہوتا ہے تو اس نے تعلیم جو کہ اللہ کے نبی نے دی ہوتی ہے اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق روزہ رکھا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دی ہوتی ہے، وہ عمل صالح ہوتا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ بات جو جاتی ہے نا، وہ عمل شر اور عمل خیر سے ہیں. کچھ جنت میں ہے اور کچھ جہنم میں ہے، بس اتنا ہی ہے. حلال ہے نا، حلال میں پڑا ہوا ہے. اور جو حرام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، یا وہ کافر مشرک ہے یا وہ منافق ہوتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا. اللہ نے کہا ہوتا ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اپنے سائیں جی کی نافرمانی حرام ہے، اپنے نبی رسول کی نافرمانی حرام ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں مانتا. او بھائی اس کو ادھر تک ہی رہنے دو بس. کیا کہا کرو؟ اور نہ یہ کفر شرک میں نہ پڑھ، یہ نماز یہ چھوڑنا کفر شرک ہے، اس میں نہ پڑھ، یہ نافرمانی گندی ہے، اس میں نہ پڑھ، اللہ نے منع فرمایا ہے. یہی کہتے رہو بس. اسی طرح نبی رسول کے بارے میں، اسی طرح سائیں جی کے بارے میں یہی کہتے رہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تیرے لیے. اور اگر اسے کہو گے کہ نہ ایسے نہ کر، میں تجھے کہتا ہوں یہ میرا حکم ماننا تیرے لیے ضروری ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر حکم نہیں مانے گا تب بھی وہی ہے، اور اگر کہہ دے گا میں نہیں مانتا تب بھی وہی ہے. بات تو ایک ہی ہے. ضروری اس کے کپڑے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہیں کچھ ضروری اس کے کپڑے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کپڑے اٹھاؤ گے ہیں وہ جو ہے وہ ہے یا ننگا ہے؟ دو میں سے ایک بات ہوگی. ننگا کیا ہے؟ وہی جو ہے. وہی کیا ہے؟ ننگا. اپنے آپ کو اس راہ پہ لگاؤ جو کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو 3 ہمیں حکم دیتا ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم مانو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم مومن ہو نا، میرا حکم مانو، روزہ رکھو. پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس لیے روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. اب روزے کی تعلیم حاصل کرو، ویسے روزہ رکھو جیسے اللہ پروردگار نے چاہا ہے، پرہیزگار ہو جائے. یہ ہیں وہ 3، ایک اللہ کا حکم ماننے والے، ایک حکم کی تعلیم حاصل کرنے والے، اور اب یہ ہیں وہ
تیسری بات وعامل الصالحات، نیک عمل بجا لانے والے۔ اب انہوں نے روزہ پورا کیا ہے، یہ کام تین جسے دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ روزے والا جو ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، یہ اپنے اللہ کے روزے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، ہم فی صلاتی خاشعون، کہ وہ تقویٰ اسے مل گیا ہے کیونکہ روزہ رکھا ہے اس نے۔ روزہ رکھنے والا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا روزہ رکھتا ہے کہ حکم مانتا ہے، وہ حکم کی تعلیم میں عبادت ادا کرتا ہے۔ حکم میں جو روزہ ہے نا وہ حرام سے بچنے کا نام ہے، یہ روزہ ہے۔ نماز میں جو روزہ اپنا عبادت ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنے کا ہے۔ جب یہ دونوں کام ایک مومن کر لیتا ہے اس کے بعد یہ وہ نصیب والا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح کس کے لیے؟ جنتی کے لیے، یہ جنت ہے۔ نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں ہے، خوش ہو گیا گھر میں کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان جو آیا ہے وہ تیری یہ خوشی دیکھنے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اپنے گھر اپنے آپ کو مہمان تیرا دیکھنے آیا ہے، اپنے آپ کو مہمان تیرا دیکھنے آیا ہے۔ وہ گھر سے تو اس کو نکال باہر کیا ہیں، نکال کر خوش ہو گیا کہ رمضان آیا ہے۔ رمضان آیا اس لیے کہ اس کو باہر نکال دے، ایسے ہرگز نہ کرو۔ یہ ہیں وہ جو تین نہیں ہیں، جو تین نہیں ہیں۔ پہلا کون ہے؟ پہلا شیطان ہے، دوسرا شیطان کا پیروکار ہے، تیسرا کون ہے؟ قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کون ہے؟ جس نے تعلیم نہیں حاصل کی، تعلیم کے مطابق شادی نہیں کی، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں تعلیم کے مطابق نماز پڑھنی، میں نے نہیں روزہ رکھنا، میں نے نہیں حج کرنا، میں نے اپنے تئیں جس طرح مجھے سمجھ میں آتا ہے ویسے میں نے کرنا ہے۔ چنگا بھائی تو کر جا کے، ہم اس سے زیادہ اور آپ پہ ہیں کیا مسئلہ بنائیں؟ پہلے ہی آپ نے اپنے لیے مسئلہ کیا ہوا کھڑا، وہ آپ کے مسئلے کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے، ہم اور کیا کریں؟ تو یہ تین کام ہرگز نہ کرنا، یہ تین کام ہرگز نہ کرنا۔ پہلا کام شیطان والا کام نہ کرنا، دوسرا کام شیطان کا والا کام کر کے شیطان کے دوست نہ بننا، تیسرا کام یہ شیطان کے پہلے جو دوست یہ قابیل ہے وہ قابیل کے ساتھ نہ پہنچنا، نہ تعلیم حاصل کرنا۔ دیکھو کتنی پیاری یہ تین اشرے ہیں۔ رمضان کے آنے پر جو خوش ہوتا ہے نا اسے اللہ یہ تین اشرے دیتا ہے۔ پہلا رحمت کا اشرہ ہے کہ اللہ کا حکم مان لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ روزہ تو رکھا ہی نہیں گا، پہلا اشرہ کیسے ہوگا؟ وہ پہلا اشرہ کیسے شروع ہوگا؟ روزہ تو رکھا ہی نہیں ہے۔ پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت میں داخل ہونا، روزہ رکھنا۔ دوسرا اشرہ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ تعلیم میں روزہ رکھنا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا اشرہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے معاف کر دیا اور دوبارہ اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیا اور جنت میں بھی داخل فرما دیا، اسی طرح اللہ پروردگار معاف بھی فرما دے اور اپنے قربت کی جگہ جنت میں بھی داخل فرما دے، کیونکہ وہاں ہی تو عافیت میں ابدی زندگی، اور ابدی زندگی میں اللہ نے اپنا ساتھ بندے کو دیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔